قمر صاحب اس کو آپ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے ظاہر ہے, بلکہ تھوڑا سا ریورس گیئر بھی لگا ہے, لیکن یعنی جب یہ سارا کچھ ایم او یو ہوا تھا, جب ہم سوئٹزرلینڈ سے رپورٹ کر رہے تھے, تب ہم یہ رائے رکھ رہے تھے, خاکسار یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ اس دوران ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب ہمیں لگے کہ سارا کچھ ختم ہو گیا, لیکن اس کو بھی اس سے تعبیر کرنا کہ واقعی ختم ہو گیا یہ غلط ہوگا. یہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں اور سچویشن اتنی کمپلیکس اور اس کے اتنے سارے جزو ہیں کہ اس طرح کے موڑ آ سکتے ہیں. یہ انہی موڑ میں سے ایک موڑ آپ کے خیال میں, یا آپ کو بھی خدشہ ہو چلا ہے کہ یہ تو واقعی سارے کا سارا پرانے حالات میں نہ چلا جائے اور باقاعدہ جنگ شروع نہ ہو جائے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی ہم اس مرحلے سے دور ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں اس ساری سچویشن کو 2 فیزز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. پہلا فیز یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا, اسیسینیشنز ہوئیں, جنگ جاری رہی, 3-4 ماہ آپ نے دیکھا, پھر سیز فائر ہوا, پھر ہم نے ایم او یو سائن کروایا. ایک یہ حصہ تھا, اور گلوبل سپورٹ ایران کے ساتھ بڑی زیادہ رہی. دوسرا فیز یہ آتا ہے کہ ایم او یو کے بعد ایران کو دنیا میں تیل بیچ سکتا ہے, اس کی گلوبل اکنامک انٹیگریشن, پولیٹیکل مین اسٹریمنگ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایران کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر جو کنٹرول ہوگا یا اس کو جو چلائے گا وہ ایران چلائے گا. اب امریکہ ظاہری بات ہے جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں وہ سیکیورٹی گارنٹیز دے چکا ہے خطے کے ممالک کو, اور وہ ایک سپر پاور ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خطے کے ممالک اربوں ڈالر کے ڈیفنس ڈیلز امریکہ سے کریں, بیسز امریکہ کے خطے میں ہوں, اور جب تیل کی سپلائی چین یا باقی جو سپلائی چین ہے وہ ایران سے پوچھ کے چلے, اور امریکہ اسٹیٹ آف ہارموز کے باہر بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ ایران ساری چینل کو چلا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپٹکس ہیں یہ امریکنز کو منظور نہیں ہے, اور ایران کے اندر یہ سچویشن آ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ تیل بیچنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے, ہمیں اس خطے کے اندر اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر اپنی جو ریجنل ڈومیننس ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. اچھا تو قمر صاحب اسی سے میں ضمنی سوال نکلوں آپ سے ہی سوال ہے, ایران اپنی اس ہرمز والی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ایم او یو کا حوالہ دیتا ہے, اور ایم او یو کے پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ 6 ہے, جس کی ابتدائی لائن یہ کہتی ہے, ابتدائی لائنز یہ کہتی ہیں کہ اس ایم او یو کے کمنسمنٹ کے بعد ایران میک شور کرے گا کہ کمرشل ویسلز جو ہے وہ سیفلی گزریں. یعنی ان واٹ ایور ورڈز, ابھی میں ایگزیکٹلی آج ایم او یو نہیں لایا ہوں, کل رکھا ہوا ہے کہ جناب وہ ہمارے زیر انتظام, ان واٹ ایور ورڈز, ناٹ ایگزیکٹلی. تو جب ایران اپنے آرگیومنٹ کے سپورٹ میں یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ایم او یو میں آپ نے طے کیا تھا کہ جب ہرمز کھلے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری معلومات سے بالا ہی بالا جہاز گزرنے لگے, اب معلومات سے بالا بالا گزرے گا تو ہم نشانہ بنائیں گے. تو فیکچولی ایران ٹھیک کہتا ہے یا نہیں آپ کی رائے میں؟ دیکھیں وہ جو کلاس 5 جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ودامی صاحب, وہ بڑا مبہم ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایران ول میک ارینجمنٹس, ایران ارینجمنٹس بنائے گا جس سے جو سی لینز آف کمیونیکیشن ہے یا جو کمرشل ٹرانسپورٹ ہے وہاں سے گزرے گی. اب وہ ارینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ارینجمنٹ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران وہاں پہ مداخلت نہیں کرے گا, اور ارینجمنٹ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران فیصلہ کرے گا کون سا روٹ چلنا ہے. تو دونوں اس ڈائریکشن میں اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں. سو جو ایک روٹ عمان کی طرف سے ہے, ایک روٹ ایران کی طرف سے ہے. اب ایران تو نہیں چاہتا کہ عمان والا روٹ چلے اور ٹریفک وہاں سے گزرے, وہ تو ساری اپنی مرضی سے چیزیں چلانا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر ایران کو اس جو کلاز کی ڈیفینیشن کرنی نہیں دی جائے گی, اور امریکنز یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے بہت سارا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا گیا, ٹریفک آ گئی ہے, اب ہمارے پاس ایک گلوبل سپورٹ ہے. اب ایران دیکھیں اب اسرائیل سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے تماشا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو دراڑیں تھیں اب وہ دراڑیں کم ہو رہی ہیں. اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب ہم تو پہلے کہتے تھے آئی آر جی مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ پرابلم کریٹ کریں گے. تو اب یہ گلوبل سپورٹ شفٹ ہونے کا خدشہ ہے, اور ظاہری بات ہے اس میں ایرانین لیڈرشپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں پہلے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, وہ چیز بند ہو گئی. اب ایران چیزیں اپنی ڈومیننس انیشیٹ کرنے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرے گا. سو وہ جو آرٹیکل 5 ہے کہ ایران ارینجمنٹس بنائے گا کہ تاکہ یہاں سے جو کمرشل ٹریفک گزر سکے, اس ارینجمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ارینجمنٹ کا مطلب ہے ایران الاؤ کرے گا کہ چیزیں چلیں, ایران وہاں پہ انٹرفیئر نہیں کرے گا جس طرح چیزیں بھی ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ
اس کی جو اب پھر یہ بھی باتیں آ رہی ہیں، پتہ چل رہی ہیں کہ جناب کچھ طبقہ ایسا ہے ایران کے اندر جو یہ چیزیں چاہتا ہے کہ ایسے ہوں جیسے IRGC چاہتی ہے، اور باقی اور امریکہ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران ایک بڑی اپرچونٹی مس نہ کر جائے، اور گلوبل اوپینین جو ہے وہ اس طرح ایران کے خلاف چلی جائے گی اگر ایران نے کنٹینیوسلی یہ کہا کہ ہم یہاں پہ ڈٹرمن کریں گے. کیونکہ فری فلو آف ٹریڈ جو ہے، جو سی جو کمیونیکیشن ہے یا جو واٹر ویز ہیں، اس کے اوپر دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ نہیں یہاں سے ہم فیصلہ کریں گے. اسٹیٹ آف ملاقہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہونے جا رہا ہے. اور امریکہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ملٹریلی اس کا فیصلہ کریں گے. اب قمر صاحب اس کو کنکلوڈ کریں. جب وہ حسن صاحب تاثر دے رہے ہیں، اور میں اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہوں، میں نے دیکھا ہے تہران کی، قم کی اور مشہد کی اسٹریٹس پر صرف جلسے جلوسوں میں نہیں، ویسے بھی ہم نے ظاہر ایز اے صحافی ہم نے گھومے اور سینٹیمنٹ جاننے کی کوشش کی. تو جب وہاں پر صرف سیاسی فرض نہیں بلکہ مذہبی اور شرعی وظیفے کے طور پر بھی یہ بات پروموٹ ہو رہی ہے کہ انتقام لینا ہے، تو پھر اب اس میں سے کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی، بہت کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے. اور جو کچھ امریکہ اور اسرائیل نے اس وقت کیا اس کو ظاہری بات ہے دنیا نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا اور اس کے خلاف اوپینین تھی. لیکن ابھی سچویشن ڈفرنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ایران لیبنان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پہ ایک لیبنان، اسرائیل اور امریکہ کا ایک ڈائلاگ ہو گیا. ابھی وہ MOU جو ہے اس پہ حالانکہ بات ان کو وہاں پہ کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں جناب اسرائیلی فورسز کیوں موجود ہیں، لیکن وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ آ گئے کیونکہ وہ اسٹرینتھ ان کی یہ ہے، اور لیبنان جو ہے وہاں پہ انگیج کر گیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایرانی لیڈرشپ کو میگنانیمٹی دکھانی ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ بالکل جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کی بات کریں، لیکن آپ نے اس جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین جس کو گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ انجیکٹ کرتی ہے، ظاہری بات ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے ہوسٹیج بھی نہیں بننا. کیونکہ آپ ایک اسٹیٹ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ نے انٹرنیشنل جو ٹریفک ہے، جو فری فلو آف جو شپس ہے اس کو ممکن بنانا ہے. آپ اگر چیزوں کو روکیں گے، آپ اگر حالات خراب کریں گے تو دین یو آر ریسپانسبل. فار ایگزامپل ابھی قطر کے شپ کو حملہ کریں گے تو دین قطر کہے کہ ہم اس سے باہر ہو جاتے ہیں. اب جا کے آج میں دیکھ رہا تھا ایرانی فارن منسٹر دوبارہ قطر گئے ہیں افسوس کرنے. تو دیکھیں وہاں پہ لیڈرشپ کو ریسپانسبل ہونا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، چانسز ہیں، چوائسز آپ کے پاس آئیں گی. لیکن اس وقت انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے. وہاں پہ دیکھیں مہنگائی جب بڑھے گی، ٹریفک رکے گی، اب آپ کون اس کو ڈیفائن کرے گا اس کلاس 5 کو، کیسے ٹیبل پہ آئیں گے اور کیا چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا آسان چیز ہے. اس میں ایرانی لیڈرشپ کو میگنانیمٹی دکھانی ہے، اور جو انسینٹو ان کو ٹیبل پہ دیکھیں. پوری کی پوری MOU کے سارے کلوز ایران کی فیور میں ہے، یہ دنیا کہہ رہی ہے. لیکن ایران اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ نہیں، میں اس ٹریفک کو بھی اپنی مرضی سے یہاں سے جو گزرے گا، میرا نہیں خیال اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی یا باقی جو ہے پلیئرز ہیں وہ یہ پسند کریں گے کہ ہم یہاں پہ ایران ہمیں یہاں سے گزارے، ایران فیصلہ کرے کون سی شپ گزرے گی. اور دیکھیں یہ یعنی سفارتکاروں کو اب اس میں ان کے لیے چیلنج ہے جو سفارتی ذہن رکھتے ہیں ایران میں، جو ڈپلومیٹس ہیں، کہ ایک بیچ کا راستہ ایسا نکالیں جس میں اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ بھی کسی حد تک ان کو اسٹریٹ والوں کو بھی لگے کہ ایڈریس ہو رہا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل اینٹیٹیز سے وہ ڈیل کر رہے ہیں ان کو بھی یہ نہ لگے کہ ایران اوور پلے کر رہا ہے. یہ ایک بیلنس ان کو نکالنا ہے.